نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے آخری تشہد سیکھا اور آخری تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات کے بعد درود شریف پڑھنے کا حکم دیا، اور درود شریف کے بعد کوئی بھی مسنون دعا جو ہے اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ دو تین چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب انسان کی جو دعاؤں کی قبولیت کے اوقات جو ہمیں بتائے گئے ہیں، اس میں ایک وقت وہ بھی ہے کہ جب انسان فرض نماز پڑھتا ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا بندہ کرے گا وہ دعائیں قبول، ان کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایک تو اس شعور اور اس احساس کے ساتھ بندے کو اپنے آخری تشہد والی دعائیں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، اور کوشش کریں کہ مسنون دعاؤں کو یاد کر لیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ ہم اپنی ہر حاجت اور ہر چیز اس وقت مانگ سکتے ہیں، اور اس وقت ہماری دعا قبول ہونے کا انشاءاللہ ضرور ہی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قبول بھی کریں گے، جس شکل میں بھی اس کو قبول کریں۔ تو اس لیے ہمیں وہ دعائیں مسنون جو ہیں وہ ہم سیکھ لیں۔ کچھ دعائیں جو ہیں ہم یہاں پہ سیکھتے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے، اور کچھ ایسی دعائیں ہیں کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اور نہ بھی پڑھو تو یہ دعا جو ہے وہ ضرور مانگ لینی چاہیے۔ اس کے حوالے سے ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اور یہ دعائیں ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں، اس کو دوبارہ سے دہرا لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشہد اور درود کے بعد یہ دعا مانگتے، اور وہ دعا کیا تھی پہلے اس کو اچھی طرح پڑھیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ تو یہ جو دعا ہے اس کے بارے میں اور دوسری روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم از کم یہ دعا ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ یہ اتنی جامع اور خوبصورت دعا ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں آ جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ اے اللہ میں تیری پناہوں میں آتا ہوں، کس سے؟ قبر کے عذاب سے۔ تو قبر کا عذاب ایک حقیقت ہے، اور قبر پہلی منزل ہے انسان کے قیامت کے باقی مراحل سے پہلے۔ تو اس کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ یہ دیکھیں کہ قبر وحشتوں اور تنہائیوں کا گھر ہوگا، یا تو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، یا پھر یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو اس لیے بہت ہی شعور کے ساتھ ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے جو ہے بچائے، اور اس قبر کو ہمارے لیے جو ہے وہ ٹھنڈک اور سکون اور امن اور سلامتی والی وہ قبر جو ہے بنائے، ہر طرح کے عذاب سے جو ہے مأمون رہے۔ پھر یہ کہ دوسرا بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ مسیح دجال کا فتنہ ہے، اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ خوفزدہ اس سے ہوتے تھے، اور بہت زیادہ آپ نے یعنی اسی وجہ سے آپ نے کہا کہ کم از کم اس دعا کو ضرور مانگیں کہ اے اللہ ہم تیری پناہوں میں آتے ہیں فتنۃ مسیح الدجال، یعنی مسیح دجال کے فتنے سے، اس کی آزمائشوں سے، کیونکہ اس کے فتنے تو شروع ہو چکے ہوئے ہیں، اس لیے آج کل تو ہمیں اور بھی شدت سے یہ دعا جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اور پھر اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، کہ میں تیری پناہوں میں آتا ہوں زندگی اور موت کے فتنوں سے۔ تو یہ دیکھیں کہ اس میں زندگی کے ہر فتنے، ہر آزمائش سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت ہی اس میں آپ زندگی کی ہر طرح کی چیزیں ہم رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اے اللہ ہماری اولاد، ہمارے گھر، ہمارا مال، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اہل و عیال، پوری امت مسلمہ جو ہے اس میں آ جاتی ہے کہ زندگی میں امن، چین اور سکون ہو، اور ہر طرح کے فتنے اور آزمائشوں سے بچ سکے۔ اور موت کی جو آزمائشیں ہیں کہ مرتے وقت جو ہے انسان کی خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو، قبر میں جا کر وہ مامون رہے، فرشتوں کا ساتھ ہو، قرآن کا ساتھ ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں جو ہیں وہ آ جائیں گی۔ پھر اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم،
کہ میں گناہوں اور قرض سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ جو مغرم ہے، غرامہ، ایک جو چٹی پڑ جانا کہ خام ہے کسی ایسے اماؤنٹ بندے کے اوپر یا کوئی ایسا جرمانہ بندے کے اوپر پڑ جائے جو وہ دے بھی نہ سکتا ہو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم یہ چاروں چیزیں جو ہیں، ان چیزوں کے بارے میں یہ لازماً دعا جو ہے ہمیں سیکھ لینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، وہ بھی ضرور یاد کر لیں، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق سے روایت ہے، اور یہ بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ جو ہے وہ حدیث ہے، تو اس لیے اس کے بھی اوتھینٹک ہونے میں جو ہے کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی دعا سکھلائیے جو میں اپنی نماز میں پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو یہ ایک استغفار سکھائی، اور اس کا ترجمہ دیکھیں کہ کیا ہے کہ اللہم انی ظلمت نفسی، کہ اے میرے اللہ کہ بے شک میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے، ظلماً کثیرا، بہت زیادہ ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور کوئی بھی گناہوں کو کوئی بھی نہیں معاف کر سکتا سوائے تیرے۔ یعنی اللہ کے سامنے انتہائی عاجزی، اور انسان کا اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اور گناہ کا یہ اعتراف جو ہے اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اس شعور کے ساتھ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد یہ درخواست یہ کیا کی گئی کہ ظاہر ہے کہ گناہوں کو معاف کرنے والا بھی تو ہی ہے، فاغفر لی، پس تو مجھے معاف کر دے، مغفرۃ من عندک، ایسی بخشی جو تیرے پاس ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ سمپل بندہ یہ کہے کہ بس اللہ تو مجھے معاف کر دے، بخش دے، لیکن یہاں ہم وہ بخشش مانگ رہے ہیں اللہ جو تیرے پاس ہے، یعنی اللہ کی رحمت کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، اور بندہ اپنی عاجزی کا جو ہے وہ اظہار کر رہا ہے۔ اور اسی حوالے سے جو ہے ایک اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ جب بندہ اس طرح عاجز ہو کر دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا، تو اللہ اس بات پر ہنستا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا۔ تو اس شعور اور احساس کے ساتھ اس دعا کو یاد کریں، اور اس میں دیکھیں کہ فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، اور مجھ پر رحم بھی فرما، انک انت الغفور الرحیم، کہ بے شک تو ہی ہے جو بہت ہی بخشنے والا بھی ہے اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو ہم دوبارہ سے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعائیں جو ہیں وہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان دعاؤں کے بعد جو اس کا آخری رکن ہے نماز کا، اس کو ہم انشاءاللہ سیکھتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں جو ہیں وہ یاد کر لیں، اور جتنی دعائیں مانگیں گے سلام پھیرنے سے پہلے جو ہیں، سلام پھیرنے کے بعد بھی دعا کی جا سکتی ہے، لیکن سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا انسان کرتا ہے آخری تشہد میں، ان دعاؤں کی قبولیت کا زیادہ امکان جو ہے وہ موجود ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔